یہ میرے کچنار کی وہ جگہ ہے جہاں ہم گزشتہ کئی سالوں سے یوگ کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ آج سے کوئی 4.5-5 سال پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک انتہائی کلاسک قسم کے انسان، مدبر اور مفکر قسم کے انسان، ہر دل عزیز انسان، مرحوم و مغفور ملک عبدالرؤف بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ہر بندے سے محبت سے، شفقت سے پیش آتے تھے۔ ملک صاحب ایڈیشنل سیکریٹری ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پہلے PRO بھی تھے شاید۔ اور میرا پہلے یوگ سے پہلے اس سے جو تعلق تھا وہ لکھاری قلم کار کا اور پڑھنے لکھنے والا تعلق تھا۔ یوگ کے بعد ہمارے کچھ تعلقات اور بھی مضبوط ہوئے۔ ایک تو یوگی کا تعلق بنا پہلے، کیونکہ علمی اور فکری تعلق تھا، لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے کا، اور جب اسے علم ہوا کہ میرا بھی تعلق لاڑکانہ سے ہے اور صاحب کتاب ہوں، تو اس سے اور بھی مجھ سے بہت محبت ہوئی۔ تو یوگ کے بعد وہ میرے سے گپ شپ لگانے میں مصروف عمل ہو جاتے تھے، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ملک صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر، آپ کیونکہ ایڈیشنل سیکریٹری ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اپنے تجربات اور مشاہدات میرے سے ویسے بھی آپ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہاؤ ٹو بی اے سکسیزفل ان پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز اینڈ ان آور پاکستانی سوسائٹی۔ میں نے سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے سرکاری شعبے میں اور پاکستان کے اس معاشرے میں کامیاب کیسے بنا جا سکتا ہے؟ کہ ہاشم اٹس ویری سمپل۔ میں نے کہا سر کیسے؟ کہ پاکستان کے معاشرے میں اگر آپ نے کامیاب بننا ہے تو پھر آپ کو یا کسی بھی بندے کو سامری بننا پڑے گا۔ سامری بہت مکار جادوگر قسم کا انسان تھا، ایک جادوئی ملوث کردار تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں، اور اپنے جادو، اپنی مکارانہ حرکات کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ پاکستان کے معاشرے میں کامیابی اور کامرانی کے لیے بندے کو بھائی سامری بننا پڑتا ہے، سامری، کیونکہ اس ملک میں نہ آپ کی علمی قابلیت کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کی اخلاقی پختگی کو دیکھتے ہیں، بس سامری بنو اینڈ یو آر نمبر 1۔ اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں ملک صاحب یہاں بیٹھتے تھے نا، یہاں تشریف تھے، کہنے لگا وہاں پھر آپ کو یہ فارمولہ اس وقت، کیونکہ وہ سینیٹر عبدالرحمن ملک مرحوم وہ اس وقت زندہ تھے، تو کہنے لگا کہ یہ ہاشم پھر آپ نے سینیٹر رحمان ملک سے پوچھنا ہے کہ پاکستانی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں کامیابی کے لیے کون سا کلیہ چاہیے، کون سا فارمولہ چاہیے۔ یہ ملک عبدالرؤف آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو ایک بندے کا نام اس وقت، کیونکہ وہ زندہ تھے نا سینیٹر رحمان ملک، کہ اس سے پوچھ لو۔ تو یہاں جو اور بھی لوگ تھے وہ اس وقت ہنس پڑے، تو مجھے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ابھی میں سمجھ گیا ہوں کہ پاکستان کے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں میں نے کہا کہ ملک صاحب آپ سچے تھے، آپ کیونکہ ہمیشہ دا ہول ٹروتھ بولتے تھے، اور آپ نے مجھے صحیح کہا تھا، اگر بندہ رحمان ملک نہیں بنتا تو پھر اس کو 20 سال 21 سال بعد ایک ہی گریڈ ملے گا، اور اگر رحمان ملک بن گیا نا تو اس کو 3 سال 2.5 سال 5 سال تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے بھی پروموشن مل سکتے ہیں، ورنہ تو بھائی 22 سال کے اندر ایک ہی گریڈ پہ گزارا کرو، ایک ہی پروموشن پہ گزارا کرو، اور آپ کی علمی قابلیت کو کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، اور ڈر کے مارے آپ کی بات آگے کی بھی نہیں جائے گی۔ یہی المیہ ہے اس ملک کا، یہی المیہ ہے۔